اس فیصلے کا مستقبل کیا ہے؟ اب کمیٹی بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے. کمیٹی نے اپروپریٹ جانا کہ انہی ججز پر مشتمل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے جس کے روبرو یہ ہیرنگ فائنل سٹیج تک آلموسٹ جا چکی تھی. اینڈ اٹارنی جنرل صاحب نے ہی اپنے دلائل دینے تھے. آج وہ اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے دلائل مکمل کیے تو عدالت عظمیٰ نے 4-1 کی ریشو سے فیصلہ سنا دیا. جو دوران سماعت گفتگو ہوتی رہی اس پہ سے بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ کورٹ کا مائنڈ سیٹ جو ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن جو آئین سے متصادم ہو آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے قانونی قرار نہیں دی جا سکتی اور اسے سسٹین نہیں کیا جا سکتا. ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے یقیناً چونکہ 9 مئی کے بعد ایک پولرائزیشن تھی. ایک گروپ کھلم کھلا کہہ رہا تھا کہ ان کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. انہوں نے سپورٹنگ لیجسلیشن بھی کی. ایک انٹینشن دوسری طرف سے بھی نظر آئی. کچھ ملزمان مور دین 100 ان کی کسٹڈی بھی ٹرانسفر ہوئی اور ایک اطلاع کے مطابق کچھ کورٹس میں باقاعدہ ٹرائل یعنی ریکارڈنگ آف ایویڈنس شروع ہو چکی تھی بیفور ملٹری کورٹس. لیکن آج کے فیصلے کے بعد وہ تمام کارروائی کالعدم قرار پائی. وہ قوانین کالعدم قرار پائے جنہوں نے اختیار سماعت دیا تھا ملٹری کورٹس کو, اور اب وہ سبھی مقدمات عام عدالتوں میں یا خصوصی عدالتوں میں واپس چلے جائیں گے. آج یہ رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی سپورٹ میں ججمنٹ آئی ہے. تو ماضی میں جو اس کے تحت سزائیں دی گئیں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اس کے بعد؟ نہیں, کوئی جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے تابع دی گئی تھیں, اس کے علاوہ نہیں دی گئی کوئی سزا. لیاقت حسین شیخ کا جب کیس کا فیصلہ آیا تو اس وقت بھی ٹرائلز پینڈنگ تھے اور بہت ہی سیریس کرائمز تھے اس میں کراچی میں. وہ سبھی کیسز عام عدالتوں کو یا اینٹی ٹیررزم کورٹس کو ریٹرن کیے گئے تھے. اب بھی یہ تمام مقدمات جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں جو انویسٹیگیشن سٹیج پہ تھے ملزمان وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے, اور جو ٹرائل کے کورٹ کے سامنے تھے وہ ٹرائل کورٹس کو, اور اب ان کی فردر کسٹڈی صرف ٹرائل کورٹ ہی ریگولیٹ کرے گی. اور ان میں سے بیشتر مقدمات کے جو کنیکٹڈ کیسز ہیں وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوئے ہیں, اور ہمیں اپنے سسٹم پہ اعتماد کرنا چاہیے. اینٹی ٹیررزم کورٹس کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹ کا لافلی اور کمپیٹنٹلی ٹرائل کر کے ایڈیکویٹ پنشمنٹ دے سکتی ہیں. اگر دوسرے سبھی ٹیررسٹ کا ٹرائل کر سکتی ہیں, میں کہیں تو ذکر کر دوں, ایک مخصوص کالعدم جماعت کے 35 سے زیادہ مقدمات قیادت سمیت انہی اینٹی ٹیررزم کورٹس نے, وہ FATF کے کیسز بھی کہلاتے ہیں اور فیام میں دنوں میں ٹرائل کر کے ان سب میں سزا دی اور ان کے اپیلز پینڈنگ ہے. اس لیے یہ تاثر لینا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کیسز کا کوئک ڈسپیچ کے ساتھ ٹرائل نہیں ہو سکتا یا فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا, یہ ایک مسکنسیپشن ہے اور اپنے ہی نظام انصاف پہ عدم اعتماد ہے. ہمیں اپنے نظام انصاف پہ, اپنے قوانین پہ اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پہ اعتماد کرنا چاہیے. اگر کسی کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں مجاز ہیں اور بااختیار ہیں کہ انہیں ایڈیکویٹلی پنش کر سکیں, اور اگر کسی کے خلاف استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو عدالت اسے بری کر دے گی, اور کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ مجھے فیئر ٹرائل نہیں ملا یا میرا ٹرائل فیئر ہوتا نظر نہیں آیا یا انصاف ہوتا نظر نہیں آیا. ان شارٹ مجھے یہ بتا دیجئے اس فیصلے کا فائدہ چیئرمین PTI کو بھی ہوگا؟ obviously یہ غالب امکان تھا, نہ صرف چیئرمین PTI کو ہوگا بلکہ جس انداز میں ایکیوز شفٹ ہو رہے تھے ان 9 مئی کے مقدمات میں ملوث بے شمار افراد کو اور PTI کی ہر درجے کی قیادت کو یہ خوف تھا کہ اس کا مقدمہ کسی بھی وقت ملٹری کورٹ میں منتقل ہو سکتا ہے. اب وہ خوف سے PTI نکل گئی, شاید اب کچھ اور سلسلے بھی رک جائیں. آپ کے خیال میں اس فیصلے سے اس بات کو بھی تقویت ملے گی, ہم خیال بینچز ان کا فیصلہ PTI کو ریلیف, آپ سمجھتے ہیں اس سے یہ امپریشن بھی آ رہا ہے؟ نہیں, کوئی ایسا امپریشن نہیں ہے, ایک فیئر ڈیسیژن ہے, ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے. کیا یہ ہم خیال بینچ تھا جب لیاقت حسین شیخ کیس کا فیصلہ آیا, تب بھی تو ملٹری کورٹس کو الٹرا وائرز آف کانسٹیٹیوشن کہا گیا, اور اگر سیولینز کا ٹرائل اسی لیگل فریم ورک میں پرمیسیبل ہوتا
تو 2 بار آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ بھی دہشت گردوں کی ایک مخصوص کیٹیگری کو ٹرائی کرنے کے لیے، ناٹ آل دی ٹیررسٹ، اس میں بلکہ احتیاطاً میں کھل کے بات کر دیتا ہوں، جو نیشنلسٹ بطور ٹیررسٹ ٹرائی ہوتے تھے یا بلوچستان کے لوگ یا دوسری تنظیموں کے لوگ، انہیں بڑا ٹیکٹفلی ایکسکلوڈ کیا گیا تھا اور صرف ایک مخصوص ذہن رکھنے والے ٹیررسٹ کو ہی ٹرائل کی گنجائش پیدا کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اتنا آسان ہوتا لیجسلیشن کے ذریعے تو 2 بار آئین کو ترمیم نہ کیا جاتا، اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے with sunset clause on both occasions، اور وہ اپنی میعاد ختم ہونے پر وہ جواز فوجی عدالتوں کا خود ختم ہو گیا تھا، اور مزید کیسز پھر وہاں ٹرائل نہیں ہوئے جب آئین میں دی گئی مدت ختم ہوئی۔ تو ایک اور کیس جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا، اس کی بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، وہ ہے 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق کیس کی سماعت، اور اس بینچ کو، یہ 3 رکنی بینچ ہے جس کو ہیڈ خود قاضی فائزی صاحب کر رہے تھے، اس میں جو بھی ریمارک سامنے آئے اس سے نیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ، عدالت کا موڈ کیا ہے؟ ایک تو بات واضح ہے کہ جو پہلی تشریح تھی کہ جس تاریخ سے اسمبلیز ڈیزالو ہوں اس سے 90 یوم کے اندر انتخابات کروائے جائیں، اور 90 یوم کا عرصہ بھی حتمی عرصہ تھا، ٹوٹل الیکشن پروگرام کے لیے تو صرف 54 یوم کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جس تاریخ کو قومی اسمبلی اور 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں، 2 تو پہلے ہی تحلیل شدہ تھی، اب اگر اس اگست کے پیریڈ کو بھی لیں تو 54 دن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی نومبر کے پہلے ہفتے تک۔ اصل جو مسئلہ اب تشریح طلب ہے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے یا ان کے احکامات کے لیے، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کب تاریخ دینی چاہیے، کیا ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس لافل ہے، سینسس لافل ہے، اور اگر یہ وہ سینسس کو لافل قرار دیتے ہیں اور حلقہ بندیوں کے عمل کو بھی قانونی قرار دیتے ہیں، مردم شماری کو بھی مطابق قانون قرار دیتے ہیں، اور اس ضرورت کو آئین کے مطابق قرار دیتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے بعد اگر مردم شماری نہیں ہوئی ہے تو حلقہ بندیوں کے بعد قومی انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ انتخابات حلقہ بندیوں کے عمل کے مکمل ہونے کے بعد ہی سپریم کورٹ کوئی ایڈوائس کرے گی۔ غالب امکان ہے کہ وہ اپڈیٹ فکس نہیں کریں گے، وفاقی حکومت کو انہوں نے نوٹس دے دیا ہے، الیکشن کمیشن خود ہی کوئی پوزیشن لے گا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی عندیہ دیا ہے کہ جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، حالانکہ جنہوں نے انتخاب کی تاریخ کا اعلان کرنا تھا، جس آئینی عہدیدار نے، انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان جن کے منصب کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیں، وہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جلد تاریخ دے دی جائے گی۔ یہ اب سپریم کورٹ اس کا بھی لگتا ہے بطریق حسن جلد فیصلہ کر دے گی کہ تاریخ دینا کس کا کام ہے اور کب دینا ہے۔